بعض حدیثیں ہیں لیکن مسلمان ان پہ غور نہیں کرتا۔ میں نے سورہ حمد کی تھوڑی تفسیر بیان کی تھی نا، سورہ حمد میں بھی جناب سیدہ کی شان موجود ہے۔ اگر انسان غور سے پڑھے نا، یعنی قرآن کا وہ سورہ جسے پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یعنی آپ ایک دن بولیں، اور عجیب بات نہیں ہے کہ خدا ریپیٹڈلی کہتا ہے پڑھو۔ پروردگارہ کلام تو سارا تیرا ہے نا، کوئی اپنے کلام سے تو اناد نہیں رکھے گا نا، کوئی اپنے کلام سے تو دشمنی نہیں کرے گا نا۔ خدایا سارا قرآن تیرا ہے، سارے قرآن سے ہمیں محبت ہے۔ پروردگارہ ہم صبح کی نماز میں ہم پڑھ لیں، ہم ظہر میں کوثر پڑھ لیں، ہم عصر میں قل واللہ پڑھ لیں، ہم مغرب میں سورہ نصر پڑھ لیں، ہم عشاء میں سورہ نازلنا پڑھ دیں۔ خدایا کلام تو سارا تیرا ہے، ہمیں تو تیرے سارے کلام سے عشق ہے، لیکن ریپیٹڈلی ایک سورہ خدا کیوں پڑھوا رہا ہے؟ ریپیٹڈلی صبح کی 2 رکعت میں بھی کہا سورہ حمد پڑھو، نماز ظہر کی 2 رکعت میں بھی کہا کہ سورہ حمد پڑھو، نماز عصر کی 2 رکعت میں بھی کہا سورہ حمد پڑھو، مغرب میں بھی کیا کہا سورہ حمد پڑھو۔ پروردگارہ کوئی اور سورہ پڑھتے بچوں کو یاد ہو جاتا، لیکن ریپیٹڈلی 17 رکعت میں اور جتنی مستحب نمازیں ہیں اللہ نے کہا سورہ حمد نہیں چھوڑنی۔ ہاں حمد کے بعد کوئی بھی سورہ تمہیں پڑھنا ہے وہ تمہاری مرضی ہے، لیکن حمد، اب جس حمد کو پڑھنے کی اتنی تاکید ہے، کچھ نہ کچھ سورہ حمد میں ایسا تو ہوگا نا کہ مسلمان پڑھے پھر بھی غافل رہے، سورہ حمد پڑھے پھر بھی اسے صراط کا پتہ نہ چلے، سورہ حمد پڑھے پھر بھی اسے ہدایت کا راستہ نہ ملے۔ واللہ یہ ایک ایسا سورہ ہے کہ آپ کسی کو اگر در جناب سیدہ پہ لانا چاہتے ہو نا، اسی سورہ حمد سے بڑی آسانی سے آپ لا سکتے ہو۔ لیکن اگر غور و فکر کرو اس سورہ حمد میں خدا کہنا کیا چاہتا ہے، میں پہلا حصہ نہیں پڑھتا، آخری حصہ پڑھتا ہوں تاکہ وقت میں بھی قلت ہے۔ فرمایا دعا کرو، سورہ حمد میں ایک ہی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سب کو یاد ہے۔ مطلب سورہ حمد یہ ہے کہ شاید کوئی مسلمانوں جسے پتہ نہ ہو، اب نکما ہوگا شاید نماز نہ پڑھے تو سورہ حمد نہ آتا ہو، ورنہ سورہ حمد ہر کسی کو آتا ہے۔ کسی گھر میں انتقال ہوا سورہ حمد پڑھتے ہیں نا، کسی مرحوم کو ہدیہ کرنا سورہ حمد پڑھتے ہیں، گاڑی میں گئے کسی قبرستان سے گزر ہوا کیا پڑھا؟ سورہ حمد پڑھا، کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم پہ۔ اب یہ کس کا صراط ہے، کس کا راستہ ہے؟ تو اللہ نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ ایک حکم ہوتا ہے کلی، ایک حکم ہوتا ہے تخصیص کے ساتھ۔ اگر خدا آیت کو یہاں پہ ختم کر دیتا تو ہم پریشان رہ جاتے کہ خدا کون سے نعمت والے۔ مثلا میں آپ کو دیتا ہوں 1000 اور کہتا ہوں علی صاحب کو دے کر آئیے، تو آپ بولیں گے نا مولانا حسینی سفارت خانے کے اطراف میں اتنے مومنوں کے گھر ہیں اور کئی علی ہیں وہاں پہ، تو 1000 کس علی کو دیں؟ تو میں بولوں گا جس کا قد اتنا ہے، جس کی رنگت یہ ہے، جو پورے محلے میں سخاوت میں مشہور ہے، جو لوگوں کو پتہ ہے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، ماتمی، یہ نشانیاں بتاتا جاؤں گا، مطلب تخصیص کرتا جاؤں گا، آپ اس علی تک فوراً پہنچتے جائیں گے۔ لیکن ایسے ہی بول دوں علی کو جا کے دو، آپ کہیں گے کون سا علی؟ اب اللہ بول دے میں ولی، میرا رسول ولی، لیکن تیسری ولایت میں اللہ نے تخصیص لگانا شروع کر دی نا، کیونکہ اللہ کو سب جانتے تھے، رسول کو سب جانتے تھے، مسئلہ آنا تھا تیسری ولایت پہ، تو کہ وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ اگر اللہ یہ بولتا نا وہ ولی جو زکوٰۃ دے، تو ہر مفتی بولتا میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں، ہر مولوی بولتا میں بھی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ اللہ نے تخصیص لگا دی، کہا نہیں، ہر نہیں، وہ زکوٰۃ دینے والا جو زکوٰۃ دے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ اب کیا لگ گئی؟ تخصیص لگے گا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت ہر کوئی نہیں ہے، اہل البیت یعنی جو بیت والے، جو گھر والے۔ اب گھر والے میں وہ ساری گھر والیاں بھی لا دیں گے تو وہ بولیں گے سارے اہل البیت ہیں، لیکن اللہ نے کیا لگا دی؟ تخصیص لگا دی، کہ نہیں اہل البیت وہ ہیں جن کو خدا نے ہر طرح کے رجس سے، نجاست سے دور رکھا ہے۔ اب تخصیص لگ گئی، ڈھونڈنا کس کا کام ہے؟ ڈھونڈنا تیرا کام ہے۔ میں صفات بتاتا ہوں، صفات کو ڈھونڈنا، تلاش کرنا تیرا کام ہے۔ آج ہر بندہ بولے گا میں متقی، ہر بندہ بولے گا میں مخلص، ہر بندہ بولے گا میں صالح، لیکن اللہ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ اب تخصیص لگا رہا ہے وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے حق کا ساتھ دیا، جنہوں نے صبر کا ساتھ دیا، جنہوں نے عمل صالح کیا۔ یہ تخصیصیں بتاتی ہیں کہ ہم دوسروں کو، اچھے کو برے سے کیا کر دیتے ہیں؟ جدا کر دیتے ہیں۔ کبھی کہا اصحاب الجنہ و اصحاب النار،
اصحاب جنت، اصحاب جہنم. اب اصحاب جنت کون ہے، اصحاب جہنم کون ہے؟ اللہ قرآن میں کیا لگا دیتا ہے؟ تخصیص لگا دیتا ہے. اب چالاکی جو سب سے بڑی مولوی صاحبان کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ خدا نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پہ ہدایت دے. کن کا راستہ؟ کہ جن پہ اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا. اچھا کن پہ اللہ نے نعمتوں کو نازل کیا؟ تو فوراً قرآن کی دوسری آیت لاتے ہیں کہ جو صالحین ہیں، جو شہداء ہیں، جنہوں نے پہلے ایمان لایا، جنہوں نے بدر میں ساتھ دیا، جنہوں نے احد میں ساتھ دیا، جو نبی کے ساتھ رہے، یہ سارے نعمت والے ہیں. میں نے کہا انکار نہیں کہ وہ نعمت والے نہیں ہیں. ہر وہ بندہ جو اس کائنات میں سانس لے رہا ہے اس پر بھی اللہ کی نعمت ہے. جو مکھی ہوا میں پرواز کر رہی ہے اس پر بھی اللہ کی نعمت ہے. جو اونٹ صحرا میں چل رہا ہے اس پر بھی اللہ کی نعمت ہے. بندے خدا نعمت والے تو سارے ہیں، لیکن تخصیص تو اللہ لگائے گا نا. کون نعمت والا؟ ضروری نہیں کہ ہر نعمت والے کے پیچھے مسلمان چلے. رسول خدا دنیا سے چلے گئے، اصل اختلاف امت نبی کے بعد، نبی تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے. رسول جیسے امت سے چلے جاتے ہیں. اب مومن پریشان ہے میں کس کے پیچھے چلوں؟ مسلم پریشان ہے میں کس کے راستے پر چلوں؟ اب وہ سارے بولتے ہیں ہم نعمت والے ہیں کیونکہ محمد ہمارے بیچ میں آئے، ہم نعمت والے ہیں کیونکہ ہم نے محمد پہ ایمان لایا، ہم نعمت والے ہیں کیونکہ ہم نے جنگوں میں محمد کا ساتھ دیا. اب یہ بیچارہ کس کے ساتھ چلے؟ وہ کہتا ہے انعمت علیہم، انعمت علیہم ہم ہیں. لیکن خدا تخصیص لگاتا ہے، ہر نعمت والا نہیں. ہاں سارے نعمت والے ہیں لیکن سارے صراط مستقیم پہ تجھے چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. کچھ لوگ ہیں جو صلاحیت رکھیں گے. نعمت سب پر ہے. اب سوال یہ، خدا نے دو صفات کا انتخاب کیا. اے خدا بتا کون سے نعمت والے؟ بدر والے، احد والے، جنہوں نے جانیں قربان کی، جنہوں نے نبی پہ مال قربان کیا، جنہوں نے نبی پہ بچے قربان کیے. اللہ نے کہا سارے نعمت والے ہیں، لیکن انعمت علیہم کے دائرے میں ہر کوئی نہیں آتا. خدا کون ہے؟ کہ صراط الذین انعمت علیہم. پہلی صفت غیر المغضوب علیہم. پہلی صفت یہ ہے تجھے ان کے راستے پہ چلنا ہے جن پہ میں خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا. اب تاریخ اٹھا کے خود دیکھ لیں، حدیث قرطاس موجود ہے، کاغذ و قلم موجود ہے. کسی نے کہا کہ اللہ نے معاف کر دیا. ٹی وی پر ایک مناظرہ چل رہا تھا تو شیعہ عالم دین نے سورہ حدید کی آیتوں کی تفسیر آنی تھی، ابھی وہ شیعہ عالم بولا نہیں تھا. تو مخالف جو بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھیے مجھے پتا ہے سورہ حدید کی آیتیں آ گئیں، یہ شیعہ بیٹھا ہوا یہ فوراً کہے گا کچھ لوگ بھاگے تھے. تو شیعہ نے کہا بھائی میں نے تو بولا ہی نہیں، آپ کیسے وہاں پہنچ گئے؟ کہ نہیں ہمیں پتا ہے اب شیعہ فوراً بولتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے آپ کو یہ نہیں بولنا چاہیے. اس نے کہا کیوں؟ کہ کیونکہ سورہ حدید میں آیت موجود ہے اللہ نے معاف کر دیا تھا. کہ ہم نے کہا اللہ نے معاف نہیں کیا، لیکن اللہ نے ذکر تو کیا ہے نا. یہ موضوع اتنا اہم تھا کہ خدا نے سورہ حدید میں اس کا ذکر کیا. کہ ہم بھی کہتے ہیں جو بھاگے تھے ایک ایک کو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جب بھاگ رہے تھے اس وقت خدا غضبناک تھا کہ نہیں؟ انعمت علیہم وہ ہیں جو غیر المغضوب ہیں، یعنی جن پہ خدا کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا. زندگی میں ایک مرتبہ بھی غضبناک نہیں ہوا. میں نے کہا مثلا آج میں نے توبہ کی، حر نے جب حسین کا راستہ روکا تھا مولا غضبناک ہوئے تھے کہ نہیں؟ کہا تھا کہ حر تجھ پہ تیری مارو ہے. حسین ایسا جملہ بولے ہیں، غضبناک تھے نا کہ حر نے امام کا راستہ روکا ہے. ہاں پھر معافی مانگی، مولا حسین نے سینے سے لگایا اور حر کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. معافی ہوتی ہے، ہم بھی گناہ کرتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اے بندے خدا جب تو گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اللہ غضبناک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس وقت تو غضبناک ہے نا. کہا یہ انعمت علیہم وہ ہیں جن پہ خدا کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا. جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی شراب پی ہو، ایک مرتبہ بھی بت پرستی کی ہو، اللہ ان دنوں میں کیا تھا؟ غضبناک تھا. تو ان کے راستے پہ نہیں، کن کے راستے پر؟ امت کی لیڈنگ، امت کی رہبری اللہ اس کے ہاتھ میں دیتا ہے جس پر ایک لمحے کے لیے بھی خدا غضبناک نہیں رہا. وہ انبیاء ہیں، وہ ائمہ ہیں، وہ 12 امام ہیں جنہوں نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی خدا کو غضبناک نہیں کیا. دوسری صفت خدا نے بیان کر کے مہر لگا دی کہ وَلَضَّالِّينَ، میں کبھی ان پر غضبناک نہیں ہوا. اور یہ انعمت علیہم وہ ہیں جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کبھی گمراہ نہیں رہے. ضال کہتے ہیں گمراہی کو. اب ہر صحابی کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ آتا ہے، لیکن جب علی مرتضیٰ کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ. یہ 2 صفات خدا نے ایسی بتائی ہیں، یعنی واللہ سورہ حمد کو پکڑو اور لاکھ لاکھ لوگوں کو مکتب علی میں لا سکتے ہو.